بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک بظاہر ایک ایسا ٹاپک ہے جس ٹاپک کے بارے میں سن کر عجیب لگتا ہے کہ 5 روپے کے سکے کا فریز میں کیا کام ہو سکتا ہے اور اس کو فریزر میں رکھنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس سکے کو فریزر میں رکھنے کا ہم آپ کو ایک ایسا فائدہ بتانے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ نقصان آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ نقصان کیا ہے اور اس نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس میں 5 روپے کے سکے کا کیا استعمال ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جب تک فریج عام نہیں ہوئے تھے تو تب تک ہمارے گھروں میں کھانا اتنا ہی بنتا تھا جو اسی وقت میں استعمال ہو جاتا تھا، اور زیادہ سے زیادہ ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت استعمال ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے فریج اور فریزر کا استعمال عام ہوا ہے تو گھروں میں 2-3 دنوں کا یا بعض اوقات تو پورے ہفتے کا کھانا بھی پکا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور جب جیسے ضرورت پڑتی ہے کھانا نکال کر گرم کر کے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو فریج اور فریزر کے استعمال میں سہولت بھی ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بعض غذائیں ایسی ہیں جن کو تو فریج یا فریزر میں بالکل نہیں رکھنا چاہیے، اور بعض غذائیں ایسی ہیں جن کو ایک مرتبہ فریز کرنے کے بعد دوبارہ فریز کر کے استعمال کرنا نقصان سے خالی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزوں کو ڈی فریز ہونے کے بعد دوبارہ فریز کر کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان غذاؤں کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 5 روپے کے سکے کا استعمال کیا ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ بعض اوقات پورا دن یا پھر پوری رات کے لیے بجلی نہیں ہوتی، اور جب بجلی لمبے وقت کے لیے چلی جاتی ہے تو فریزر میں موجود اشیاء پگھل جاتی ہیں اور بجلی آنے پر دوبارہ فریز ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جب آپ گھر پر ہی ہوں گے تو آپ کو اس بارے میں آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ بجلی کتنی دیر بند ہوئی ہے اور فریزر میں موجود اشیاء پگھلی ہیں یا نہیں۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر پر نہیں ہیں، چند دنوں کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ فریزر میں موجود اشیاء پگھلنے کے بعد دوبارہ فریز ہوئی ہیں؟ تو ناظرین، اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو یہ 5 روپے کا سکہ کام دے سکے گا۔ اب غور سے سنیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ یہ ٹوٹکا بہت ہی سادہ ہے، بس آپ نے ایک برتن پانی میں ڈال کر اس برتن کو فریزر میں رکھ دینا ہے اور اس میں برف جما دینی ہے۔ جب اس برتن میں اچھی طرح سے برف بن جائے تو آپ نے اس برتن کے اوپر 5 کا سکہ رکھ دینا ہے۔ یہ سکہ رکھنے کے بعد آپ کو جدھر بھی جانا ہے، جتنے دنوں کے لیے جانا ہے، جائیے۔ یہ سکہ رکھنے کے بعد آپ کو معلوم کرنے میں آسانی ہوگی کہ آیا آپ کی غیر موجودگی میں لائٹ جانے کی وجہ سے آپ کے فریزر کی اشیاء پگھلی ہیں یا نہیں۔ ناظرین، بات بہت ہی سادہ ہے کہ جب آپ واپس گھر آئیں تو فریزر کھولیں اور اس برتن کو نکالیں جس میں برف کے اوپر آپ نے 5 روپے کا سکہ چھوڑا تھا۔ اگر سکہ اپنی جگہ پر موجود ہے، یعنی برف کے اوپر ہی پڑا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے فریزر میں موجود اشیاء محفوظ ہیں، وہ پگھلنے سے بچی رہی ہیں۔ اور اگر تو یہ سکہ غائب ہے، یعنی برتن کے اندر چلا گیا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی غیر موجودگی میں بجلی اتنی دیر کے لیے غائب ہوئی ہے جس سے آپ کے فریزر میں اسٹور کی گئی اشیاء ڈی فریز ہوئی ہیں، یعنی پگھلنے کے بعد دوبارہ فریز ہوئی ہیں۔ اب آپ کو ان تمام اشیاء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کہ ایک بار پگھلنے کے بعد دوبارہ فریز ہوں، تو ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ہے استعمال 5 روپے کے سکے کا، کہ اس کے ذریعے آپ اپنے فریزر کی مخبری بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹکا آپ کو کیسا لگا؟ اس ٹوٹکے سے خود بھی استفادہ کریں اور اس قیمتی معلومات کو اپنی قریبی لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ٹوٹکے سے مستفید ہو سکیں۔
اور ویڈیو بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو آپ کو یہ بتانا باقی ہے کہ کن غذاؤں کو دوبارہ پگھل جانے کے بعد دوبارہ فریز ہونے پر استعمال کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین یاد رہے کہ آئس کریم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ پگھل جائے تو اس کو دوبارہ فریز کر کے نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ آئس کریم کے پگھل جانے کے بعد اس میں خطرناک قسم کے بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا نہ صرف صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات جان تک لے لیتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال امریکہ میں سامنے آ چکی ہے کہ دوبارہ فریز کی گئی آئس کریم نے 5 لوگوں کو متاثر کیا، جن میں سے 3 دم توڑ گئے اور 2 کی جان بڑے جان جوکھوں کے بعد بچی۔ اسی طرح سے گوشت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ گوشت کو 3 مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے اسٹور نہیں کرنا چاہیے، اور گوشت کو اسٹور کرنے کے دوران اگر اس میں موجود برف پگھل جاتی ہے تو اس کو دوبارہ فریز کر کے استعمال کرنا نقصان کا باعث ہے۔ ناظرین اگر آپ پکے ہوئے کھانے فریز کرتے ہیں تو انہیں چھوٹے چھوٹے زپ بیگ میں ڈال کر فریز کریں تاکہ ڈی فروسٹ کرنے کے بعد انہیں دوبارہ سے فریز نہ کرنا پڑے۔ چھوٹے پیکٹ ہوں تو ضرورت کے مطابق 2 بھی لے سکتے ہیں، بڑے پیکٹ ہوں گے تو بچ جانے والی اشیاء کو آپ لامحالہ دوبارہ فریزر میں رکھیں گے، جو کہ درست نہیں۔ ایک بار ڈی فروسٹ کرنے کے بعد اشیاء کو فوراً پکا لیں، کیونکہ ٹھنڈک کم ہوتے ہی جراثیم بہت جلد ان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کے جو حالات ہیں اس سے ہر کوئی واقف ہے، اسی لیے چاہیے کہ فریز کی گئی اشیاء کا استعمال بڑی احتیاط کے ساتھ کیجیے۔ ناظرین عموماً لوگ کھانے پینے کی ہر چیز کو فریج یا ڈی فریزر میں زیادہ وقت تک محفوظ رکھنے کے خیال سے ڈال دیتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ بعض اشیاء کو فریزر میں رکھنا نقصان دہ بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی چند چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جنہیں فریج میں رکھنا بے مقصد ہی نہیں بلکہ مضر بھی ہے، اس لیے ان چیزوں کو فریج میں رکھنے سے گریز ہی بہتر ہے۔ ٹماٹر ہر قسم کے سالن کا حصہ اور سالاد کا حصہ ہیں، مگر عموماً انہیں فریج میں ڈال کر ہم انہیں اپنے لیے مضر صحت بنا دیتے ہیں۔ فریج میں رکھنے سے نہ صرف ٹماٹر کی سرخ رنگت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ ٹماٹر کے طبعی خواص بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ کم درجہ حرارت آلو کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ فریج میں رکھنے سے آلو جم جاتے ہیں جس سے ان کی افادیت متاثر ہوتی ہے۔ بعض لوگ پکی ہوئی روٹی بھی فریج میں محفوظ کرتے ہیں، مگر روٹی فریج میں رکھنے سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تربوز کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اسے فریج میں ڈالا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے ایسا کرنے سے تربوز میں موجود مضر صحت اجزاء کا اخراج ممکن نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں تربوز مضر صحت ہو سکتا ہے۔ ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ محترم سامعین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں، اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں، ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔